ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی جادوگر نے انتہائی سخت جادو کا وار کیا۔ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا تھا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہیں ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساخت ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے 9 ماہ پورے ہو بھی جاتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ میرے پیارو، ان صاحب کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ صاحب انتہائی باکردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروائے، بڑے سے بڑا عامل بلوایا اور علاج کروایا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر نتیجہ 0 نکلا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش با عمل عالم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارہ کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زوراور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث لعین جادوگر کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر ہے جس کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث العین ہی کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ صاحب چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا اس کا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اسی خبیث العین نے ان دنوں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ اب کیا ہوتا ہے دوستو کہ یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ کا دہکتا ہوا الاؤ لگا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے بزرگوں کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد اس کے ماننے والوں کا جم گھٹا ہے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھانے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث العین خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس نے مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی برا بھلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار بھی کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ، یہ بھی مخلوق ہے، تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گئے ہیں اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجائیں کی۔ دفعتاً دل میں القا ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلکہ آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اسی رات سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور وقتاً فوقتاً دن کو بھی ورد چلتا رہتا۔ ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری الٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گراتی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا کہ بیوی کی بھی خبر لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بھلی مانس، اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے ولولے سے اسی رات سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہی ہوا، اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی باٹلی گراتی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث العین مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر کے معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تو مجھ سے کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجئے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پر بیٹھ گیا اور روزانہ میرا کیا ہوا جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرے موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر یہ بات تو نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو تجھے میں کبھی معاف نہ کرتا۔
बहरहाल ये जादूगर माफी मांगकर अपनी जान बचाकर वापस लौट गया, क्योंकि अगर वो माफी ना मांगता तो जान से हाथ धो बैठता। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर जादूगर की सुलह का एतबार भी ना किया और 41 दिन मुसलसिल अमल करते रहे। इसके बाद अल्लाह ने उनको नरीना सेहतमंद औलाद से नवाजा और 2 से जायद बेटे अता फरमाए और बंदिश हमेशा के लिए टूट गई। जादू का हतमी इलाज। जादू का हतमी इलाज कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें, जिन्हें मुअव्विज़तैन कहा जाता है, सहर के इलाज में मगज़ की हैसियत रखती हैं, यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास। इन्हें 11-11 मरतबा सुबह शाम पढ़ना चाहिए और बच्चों पर पढ़कर दम करना चाहिए। ये बेनज़ीर व बेमिसाल अमल है। इन्हीं आयात के पढ़ने से सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को सहर से शिफा मिली थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी। आने वाली वीडियो तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।